अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरत अब्बास से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर टीवी। जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, एक एक कदम पर कभी उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, कभी पैंटें गीली हो जाती हैं, कभी कांपे टांगने लगती हैं, कभी इंतहाई मायूस और मौत ज़दा दिखाई देने लगते हैं। फिर थोड़ा सा कहीं से हौसला मिलता है तो पुंगर पड़ते हैं। पुंगर जैसे पुंगरना होता है ना, छोटे से पौधे अच्छे पानी छिड़को तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सेट, फिर मुरझा जाते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि सारा फोकस जो है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी पे महसूस हो रहा है। भाई, अगर एस्टेब्लिशमेंट को इन लोगों की पीडीएम की हुकूमत ही चाहिए थी तो वो तो बन गई, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा फर्मा बरदार हैं। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो फिर कहीं ना कहीं ख़तरा साबित हुए हैं और टकराव की पोजीशन में आते हैं, और शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं आए। जरदारी साहब खामोश होकर बैठ गए हैं। पंजाब वाला जो सूरत हाल हुई है वो इनको धचका भी लगा है। अच्छा, इनको हुकूमत मिल भी गई है और ये महदूद भी कर दिए गए हैं। ये इमरान खान की आप फतह ये देखें कि इनका हर स्टेप इमरान खान के फ़ायदे में गया है और अपने ख़िलाफ़ चला गया। अब ये एक महदूद सी टेरिटरी के एक वो हुक्मरान हैं या वज़ीर आज़म हैं वो, और दूसरा ये भी साबित नहीं हो पा रहा कि ये कोई कामयाब और अहल हैं। यानी इनके क्रेडिट पे कोई चीज़ अवाम में जा नहीं रही, और जितने इनके दानिश्वर और कलाबाजियाँ लगाने वाले इनके ये एंकर्स और यूट्यूबर्स और एनालिस्ट हैं, वो फिर आके ये बैठ जाएं, मिल के बैठ जाएं, फैसले करें। इमरान खान कहता है मैं चोरों के साथ मिल के कैसे बैठूं, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि जिस दिन मैं इनके साथ बराबरी की टेबल पे बैठ गया तो इसका मतलब है मैंने इनको तस्लीम कर लिया, और अगर मैंने इनको तस्लीम किया तो मेरी आज तक की सियासत, 26 साल की सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बयानिया ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त तो जो पिछले 4 महीनों से बयानिया डेवलप हुआ है कि ये मैं NRO 2, पहले भी 3 साल के NRO 2 नहीं दूंगा, और अब भी कहा कि मैंने हुकूमत छोड़ दी, NRO 2 पे मैं रजामंद नहीं हुआ, ना मैं आइंदा करूँगा, इलेक्शन की डेट दे दे मैं बैठ जाऊँगा। फिर इनको शिकस्त होती है। उसके बाद ये छोटे छोटे इश्यूज पैदा हो रहे हैं जिनसे तवज्जो इधर इधर हो रही है लोगों की। महंगाई से तवज्जो, फिर इन्होंने बिजली के 9-10 रुपए कितने फिर बिल बढ़ा दिए हैं। वो अलहदा प्रेशर है, उन पर फोकस नहीं किया जाने दे रहा, ना इन दिया जा रहा, ना इनको, ना इमरान खान को, ना कोई मीडिया उस पर बात कर रहा है, क्योंकि इनका सारा फोकस इस वक्त ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। मरीम को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हौसला मिल गया है। मरीम साहबा की 2-3 चीज़ें जो है वो कुछ उनकी कबूल कर ली गई हैं। एक तो ये है कि मियां साहब ही आके अब इंशाअल्लाह इस मुल्क को बचाएंगे और नून लीग को वापस लेके आएंगे और मकबूलियत वापस आएगी। लेकिन मियां साहब के दिल में खौफ व ख़तरात और ख़दशात हैं, और मेरा ये ख्याल है कि उनके ख़तरात जो हैं वो ख़दशात दुरुस्त हैं। वो कहते हैं मेरे केस पहले फ़ारिग किए जाएं, मुझे अहल किया जाए, मुझे गिरफ़्तार न किया जाए, क्योंकि उनके अंदर कहीं खौफ है कि कहीं ये सारा कुछ जो चल रहा है ये फ़िल्म तो नहीं है, कि जितने मुश्किल तरीन फ़ैसले थे पाकिस्तान के लिए करने, मजबूरी थी, वो तो किए शहबाज शरीफ साहब और PDM की गवर्नमेंट ने। उसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंचता गया, और जिस वक्त जो वक्त था कि मजबूरी थी उस वक्त उसको सियासी मज़लूम बनाकर हटाया गया, और वो भाईजान निकल के ज़्यादा पॉपुलर हो गए मुश्किल फ़ैसले ये करके। और उसके बाद कोई किसी तरह की कोई अहलियत रखने वाली कि चलो किसी बाहर के मुल्क जाते वहाँ से कोई सपोर्ट हो जाती ना, वो आर्मी चीफ खुद जाके करते फिर रहे हैं जहाँ भी है। तो उनको मियां साहब को भी नज़र आ रहा है कि कहीं ये कोई वो जो थी ना, मैं आप एक मज़े की बात बताऊँ, एक छोटी सी, बड़ी आपको लुत्फ़ आएगा। एक चूहा जो है ना वो बिल्ली को देख के भाग के ना अपनी खुड में घुस गया, बिल में। तो बिल्ली ने उसे कहा कि मैंने तुझे खाना नहीं है, तुमसे तो मैंने खेलना है, ये तुम 100 रुपया ले लो और इस खुड से निकल के ना वो जो खुड है ना उसमें बस घुस जाओ, और ये देखो मैं तो पीछे बैठी हुई हूँ। पहले तो उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ, फिर वो झिझक गया, उसने फासला देखा, उसने कहा काम मामूली है, काम छोटा है और काम आसान है, पैसे ज़्यादा है, ये कोई चक्कर है।
تو یہ میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں اس وقت، میاں محمد نواز شریف صاحب، کہ خواہش تو میری ہے کہ میں واپس آؤں، اور مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اسی خواہش کے لیے کہ جی آپ واپس آئیں۔ کام تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آفریں بڑی ہو رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ آپ جو ہے مقبولیت کے پہاڑ جو ہے وہ کھڑے کر دیں گے، اور آپ کی پھر اگلی حکومت بھی آپ کی ہے، الیکشن میں بھی انشاءاللہ جتوائیں گے، عمران خان کو نااہل قرار دیں گے، یا اس کو مائنس عمران خان، یہ وہ فلاں۔ ان کا یہ آفریں ہیں کیا، چکر کیا ہے؟ اور مجھے کہہ رہے ہیں بار بار۔ تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے میاں صاحب کی تشریف واپسی تک ہے، کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے، آپ یہ دیکھیں عدالتوں میں کیس اسی طرح پڑے ہیں، اور میاں صاحب نے اگر کہیں سے بری ہونا ہے یا کوئی کیس واپس کرانے ہیں تو وہ عدالتیں ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ سٹرونگ ہیں۔ اگر اس وقت عدالتیں، یہ کتنا غرائے ہیں عدالتوں پر، چیخے ہیں، چنگاڑے ہیں، آنکھیں نکالی ہیں، ڈکرائے ہیں یہ، لیکن عدالتوں کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی، اور جہاں بھی میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو اب ان کو یہ بھی ہے کہ عدالتیں تو اس طرح کوئی خرید و فروخت والے چکر سے نکل گئی ہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ اور وہ شد و مد میں اس وقت میاں صاحب، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ وہاں پہ گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، یہ چیزیں ایسی کنفرم تو ہو نہیں سکتی، لیکن کہیں اگر بیک ڈور رابطے ہیں بھی تو ان کو تسلیاں وہ مانگ رہے ہیں، شرائط رکھ رہے ہیں میاں صاحب۔ تو یہاں پہ یا ادھر سے لگتا ہے کہ تمام تر شرائط ان پر رضامندی کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں وہ ان کی خواہش پوری کی نہیں جا سکتی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتوں سے کہے کہ بھائی اچھا جو ہوتا ہے کر لو، یا اب لے دے کے پارلیمنٹ رہ جاتی ہے کہ اس میں قانون پاس کرو، اور جیسے ہی اس میں قانون پاس ہوتا ہے کہ جی یہ نااہلی ختم ہو جائے، چلو ہو گیا، واپس آ گئے، عمران خان تو بچ گیا نااہل ہونے سے، اور اگر وہ الیکشن میں 2/3 اکثریت لا کے ساری قانون سازی ریورس کر دیتا ہے، اور ان کو جکڑ کے اور پھندے میں آنکڑے میں لا کے پھر جیلوں میں، اور پھر ان سے وہ پیسے نکلواتا ہے جو ہم نے قسطوں میں واپس ادا کرنے ہیں پاکستان میں، اور منی لانڈرنگ کا کلا کما ملک سے کرنا ہے، وہ پھر از سر نو بسم اللہ کر کے شروع ہو سکتے ہیں۔ اب ایک پازیٹیو اور چیز میں آپ کو سائن بتاتا ہوں کہ اس وقت سری لنکا کے حالات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں، اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہاں پہ چائنا کے کچھ پروجیکٹس ہیں، ایک پورا سٹی ہے جس پہ چائنا نے پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر لگا دیے، مجھے فگرز جو ہے وہ لکھنے پڑتے ہیں، یاد نہیں رہتے، آپ سمجھیں بہت پیسہ ہے، اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں، ہمیں اتنے اربوں ڈالر سے کیا لینا۔ اچھا، وہ اس نے ایک پورا سٹی ہے وہاں پہ شاید کولمبو کے ساتھ جو ساحل سمندر پر ہے، وہ ساری تقریباً 80% 90% انویسٹمنٹ وہاں پہ وہ بنا رہا ہے، اس میں پہلے بھی اس نے چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب جو کرائسس ہوا ہے اس پہ میری کچھ مختلف رائے ہے، جو کہ غیر ملکی جو جریدے ہیں یا انالسٹ ہیں ان سے مختلف ہے، لیکن وہ ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بات کروں، آگے چل کے شاید کبھی کروں گا۔ تو اس وقت اب کوئی مدد کو نہیں آیا، تو پھر چائنا کو تو چاہیے، اس وقت وہ ملک غریب ہے، وہ جتنی وہاں انویسٹمنٹ کرتا جائے گا اتنا ملک وہ اس کے قابو میں آتا جائے گا، اور وہاں بھارت اس کو رزسٹ کر رہا تھا، اور بھارت نے ہی پہلے کنفلکٹ پیدا کیا ہے کہ جی ہم یہ انویسٹمنٹ چائنا کی اتنی کیوں ہو گئی ہے، ہماری ہونی چاہیے تھی، آفریں وہ کرتے رہے، لیکن چائنا ڈومینیٹ کر گیا وہاں پہ۔ اب چائنا کا ایک جنگی جہاز، ایک نہیں کئی فلیٹ ہوگا، ایک نہیں ہوگا، اور ہمارا ایک بحری بیڑا جنگی، وہ حضور روانہ ہو کے میرے خیال میں پہنچ بھی گیا ہوگا اب تک، یا راستے میں ہوگا۔ یہ دونوں جہاز جا کے اس سمندری حصے میں اس سرحد پر کھڑے ہوں گے کہ جہاں پہ وہ کاٹیں گے بھارت کو، اور بھارت کا جو ہے واویلا آسمان پر ہے، اور وہ ترلے لے رہا ہے سری لنکا کے کہ جو جتنا چاہتے ہو میں فنڈنگ بھی کرتا ہوں، میں آسان شرائط پر قرضے دیتا ہوں، دیکھ لیں گے کب لینے ہیں کیا ہے۔ لیکن وہ چائنا جو ہے اس نے اس وقت اس کو شٹ اپ کال دی ہوئی، اور وہاں وہ پہنچ چکے ہیں تقریباً۔ اب یہاں پہ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رابطے، اس کا مطلب ہے ریاست پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ یوں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی نہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا یا یہ رشیا نکال دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دورہ تھا چین کا، تو وہاں پہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں جا سکے تھے کسی وجہ سے،
اور وہاں پہ گئے تھے چیف آف آرمی سٹاف، اور ظاہر انہوں نے کہا ہوگا کہ جی جو ریاست کے ساتھ آپ کے جو صورتحال ہے، معاہدے ہیں، دوستی تعلق ہے، وہ اسی طرح رہے گا، عمران خان پھر آ جائے گا۔ حکومتوں کے آنے جانے سے ریاست کو فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اس کا پہلا سٹیپ آپ دیکھ لیں۔ اب ادھر تو یہ امریکہ سے رابطے میں ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ادھر چائنا کے ساتھ مل کے ادھر، تو یہ پالیسی بتاتی ہے کہ اسی کوئی ایویں بھی نہیں بیٹھے، صرف عذاب یہ ہے، عذاب یہ بڑی پالیسیاں اپنی جگہ، بڑے روابط اور بڑا بیلنس اور توازن اپنی جگہ، لیکن عوام مر رہی ہے، عوام مر رہی ہے، اور عمران خان ان کا وہ کام کر رہا ہے کہ جو شاید ہی کوئی اور لیڈر کر پاتا۔ اب پھر جو 10 روپے بجلی 9-10 روپے بڑھے ہیں، اس پہ عوام چاہتی ہے ہم نکلیں، ماتم کریں، لیکن عوام تو پیچھے لگی ہوئی مساری وہ مڑ کے دیکھ رہی ہے عمران خان کی طرف۔ عمران خان ان کو آزادی کا اور وہ سارا وہ چیزیں جو ہے وہ سارا شعور دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو ملک بند کر دوں لیکن میرے ملک کو نقصان ہوگا۔ عمران خان سمجھ رہا ہے کہ اس وقت کچھ بھی کرنا، ماتم کرنے، پہیہ جام ہڑتال کرنی، بند کرنے، بازار بند کرنے، یہ خلاف ریاست اور خلاف معیشت چلے جائیں گے، معیشت جو ہے معیشت خراب ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو جتنا کام عمران خان IMF کا اور یہ کڑے فیصلوں کا اور اتنا بڑا کر رہا ہے، یہ شاید کوئی اور لیڈر نہ کرتا، کیونکہ یہ اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ قوم بے مہار ہو کر اس نے دوڑنا تھا، ٹکرا جانا تھا اور تہس نہس کر کے رکھ دینا تھا ملک میں۔ تو مجھے تو ان ساری صورتحال سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آگے انشاءاللہ، ایک تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ بھی گئے تو وہ انہوں نے دھر لیے جانا ہے، اس کے بعد یہ باری باری سارے دھر لیے جائیں گے، اور جب الیکشن بھی ہوگا تو عمران خان بھرپور اور بڑی اکثریت کے ساتھ آئے گا، پھر وہ قانون سازی ساری یہ ریورس کرے گا اور کوشش کرے گا کہ ملک جو ہے اس کی معیشت بہتر ہو اور چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں، اور پھر وہ رشیا اور چائنا بلاک میں جانے والے فیصلے بھی آسانی سے کر سکے گا۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کو ذرا 1-2 بار اور سنیے گا، اس میں بڑی میں نے آپ کو راز کی اور گہری باتیں بھی بتا دی ہیں۔ بہت شکریہ۔